السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام خوب واضح کر دے اور تم سے پہلے نیک لوگوں کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تم پر مہربان ہو، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے خوب کھول کے احکام واضح کرے۔ یرید یعنی یہ اللہ کے ارادے کی بات ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ارادہ کونیہ قدریہ اور دوسرا ہوتا ہے ارادہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ کون سا ہوتا ہے؟ جو پورا ہو کر رہتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جس چیز میں وہ ارادہ کیا گیا وہ اللہ کو پسند بھی ہو، جیسے ابلیس کی تخلیق ہے۔ ارادہ کونیہ مومن اور کافر دونوں کے لیے ہوتا ہے، اور ارادہ شرعیہ یہ صرف اس چیز میں ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، لیکن اس کا پورا ہونا لازم نہیں ہوتا۔ اور ارادہ شرعیہ میں جیسے شرعی احکامات ہیں، ٹھیک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے دین کے کام اور اس کی مصلحتیں واضح کر دے، تمہیں کھول کے بتا دے کہ تمہارے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، یہ سب کچھ بیان کرے، یعنی حلال اور حرام کے احکامات کو تمہارے لیے واضح کر دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کرے ان طریقوں کی جو تم سے پہلے گزرے، یعنی حلال حرام کے بارے میں تمہیں بتائے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اور نیک لوگوں کے طریقے تھے، ان کے بارے میں بتائے۔ مثلاً محرمات پچھلی امتوں میں بھی محرمات تھیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری رہنمائی کرے، تمہیں کھول کھول کے بتائے کہ تمہارے لیے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، تاکہ لوگ خیر کے رستوں پر چلے اور شر کے راستوں سے رک جائیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ میں جو ہدایت کا لفظ ہے، ہدایت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہدایت التوفیق اور ہدایت الارشاد یا دلالہ جس کو کہتے ہیں، توفیق دینے کی ہدایت، اور اس پر سوائے اللہ کے کوئی قادر نہیں ہوتا، کوئی کسی کو توفیق نہیں دے سکتا ہدایت کی۔ اور دوسرے رہنمائی اور راستہ دکھانے کی ہدایت، اور یہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور مخلوق کی طرف سے بھی ہوتی ہے، جیسے پیغمبروں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، وہ بھی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، یعنی راستہ دکھاتے ہیں۔ لیکن اصل ہدایت اللہ کی طرف سے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، پیغمبر ہو یا علماء ہو وہ اپنی مرضی کی باتیں کر کے اس کو ہدایت نہیں کہہ سکتے، بلکہ ان کو بھی ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، تو پھر وہ لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو صرف پیغامات پہنچانے والا ہوں، اصل میں اللہ ہدایت دیتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی موت کے وقت ان سے کہا تھا لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو میں قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دوں گا، لیکن اس وقت انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق ہے، ٹھیک۔ ہدایت ارشاد جو ہے، جیسے انبیاء رستہ دکھاتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم دیتے ہیں، اس میں آیات میں کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ ایک ہدایت توفیق ہے، انک لا تہدی من احببت میں ہدایت توفیق، توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اس لیے اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور ہدایت ارشاد یعنی تعلیم کی، یہ اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں، قرآن میں جیسے ہے، حدیث میں جیسے ہے، علماء کے ذریعے جو تعلیم دیتے ہیں علماء اس کے ذریعے ہے، تو اس کا بھی اصل سورس اللہ ہی کی ذات، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ وَيَهْدِيَكُمْ، تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، کس چیز کی طرف؟ سنن الذین، ان لوگوں کے طریقوں کی طرف، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے، یعنی پچھلی شریعتیں، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر مہربان ہونا چاہتا ہے، یعنی تمہارے نیک کاموں کی طرف پلٹنے کی وجہ سے تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ تو بندے کے لیے اللہ کی توبہ دو طرح سے ہوتی،
ایک توبۃ التوفیق اور ایک توبۃ القبول. انشاءاللہ یہ اگر باتیں آپ کو یاد رہیں گی نا تو قرآن کے بہت سے حصوں کو سمجھنے کا موقع مل جائے گا آپ کو، یعنی بہت آسان ہو جائے گا. تو توبۃ التوفیق کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی کسی کو توفیق دے دیتا ہے. یتوب علیکم میں توفیق پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور توبۃ القبول کیا ہوتی ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر قبول بھی کرتا ہے، یعنی توبہ کی توفیق بھی وہی دیتا ہے اور توبہ قبول بھی وہی کرتا ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی ان کو توفیق دی تاکہ وہ توبہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. یہ سورۃ التوبہ میں آتا ہے. تو بندوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے، توبہ کی توفیق مانگنی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے غلط کام کیا ہے، لیکن ہم توبہ نہیں سنبھال کر پاتے، یا اتنی شدت سے گناہ کا احساس نہیں ہوتا، دل سخت ہو جاتے ہیں. تو اپنے گناہ کو پہچاننا، اپنی غلطی کو ماننا اور پھر اس پہ شرمندہ ہونا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. پھر جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے. تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں لے جاتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، اور جو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے حالات کی اصلاح کیا چیز کر سکتی اور کیا احکامات ان کو دینے چاہیے، کون سی چیز بندوں کے فائدے میں ہے اور کون سی چیز نقصان دینے والی ہے، اور کون سی چیز کب دینی چاہیے، کتنی دینی چاہیے. یعنی اس کے جتنے بھی اوامر اور نہیں ہیں وہ علم اور حکمت پر مبنی ہے. تو یہاں جتنے بھی احکامات دیے جا رہے ہیں یہ سورۃ النساء میں اور اس سے پہلے کی صورتوں میں اور بعد میں بھی پورے قرآن میں، اوور آل بھی جو اوامر و نواہی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، جس کا علم ہم سے بہت زیادہ ہے. اور صرف علم نہیں، اس کی حکمت بھی بہت زیادہ ہے. لہٰذا ان احکامات کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے. کیونکہ اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، یعنی وہ علم والا، حکمت والا، وہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو. اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہی کی طرف خوب مائل ہو جاؤ. یہاں دوبارہ تاکید کے لیے آیا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ایسا کام کرو جو تمہیں اللہ کی بخشش اور رضامندی کا اہل بنا دے اور تمہیں تمہاری توبہ کی قبولیت تک پہنچا دے اور اللہ کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں. اس کے برعکس وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیے دو حصوں میں بات ہو رہی، ایک ہے اللہ کی چاہت اور ایک ہے بندوں کی چاہت. کن بندوں کی؟ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے، وہ جو بھی تمہیں کہتا ہے تمہارے فائدے میں کہتا ہے، وہ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، اس لیے کچھ چیزوں سے روک دیتا ہے اور کچھ چیزوں کی اجازت دیتا ہے اور کچھ چیزوں کو کرنا لازم قرار دیتا ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جو اس کے مقابلے میں ہیں وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں ماننا چاہتے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم خوب گمراہی کی طرف مائل ہو جاؤ. وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو راستہ گم کر بیٹھے وہ تو ہلاکت میں ہی پڑ جاتا ہے. اب یہ ہیں کون؟ الذین یتبعون الشہوات. یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو دین کے مقابلے میں پیرلل اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی عقل، اپنے خیالات کے مطابق زندگی گزارنا چاہے یا دوسروں کو بھی اپنے خیالات کا پابند بنائے. نہیں بھائی، آپ کی چاہت پہ کیوں چلا جائے؟ اصل بات تو اللہ ہی کی ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ماں باپ آ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ ہے، ماں باپ کچھ اور ہی نصیحتیں کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر آ جاتا ہے، کبھی خاندان آ جاتا ہے، کبھی ہمارا معاشرہ اور ماحول آ جاتا ہے. اللہ کی رضا کچھ اور ہوتی ہے اور لوگوں کی رضا کچھ اور ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں چاہے وہ قانونی احکامات ہوں یا پھر عبادات ہوں یا اخلاق کے معاملات ہوں یا لین دین کے معاملات ہوں، ان تمام چیزوں میں پیروی کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کے احکامات کی، نہ کہ اپنی خواہش کی یا ان لوگوں کی خواہشات کی جو اللہ کا حکم نہیں ماننا چاہتے. مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد زانی لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی حق سے ہٹ جاؤ، تم بھی ویسے ہی زنا کرو جیسے وہ خود کرتے ہیں. یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو شخص خود نشہ کرتا ہے وہ دوسرے کو بھی آفر کر دیتا ہے، جو خود غلط راستے پہ جاتا ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی لے جاتا ہے، جو خود ایک حرام کو حرام نہیں سمجھتا وہ جو اس کو حرام سمجھے اس کا مذاق اڑاتا ہے. تو شہوات جو ہوتی ہیں نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو فرج اور بطن کی ہوتی ہے، یعنی کھانے پینے کی اور سیکشل ڈیزائرز کی، اور کبھی قلب اور فکر کی بھی ہوتی ہے، قلب اور عقل کی بھی ہوتی. تو عموماً کھانے پینے کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، سیکس کے معاملے میں لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو اللہ کے احکامات کو رون کر خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ صرف اتنا نہیں کرتے کہ خود جو مرضی ہے کر رہے ہیں، وہ اوروں کو بھی ساتھ گمراہ کرتے ہیں. تو ان سے بچ کے رہنے کی تلقین ہے. اسی لیے انسان کو بہت محتاط ہو کے زندگی بسر کرنی چاہیے. دو طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے. ایک وہ جو جاہل ہے، اس کے اندر شبہات ہوتے ہیں، کنفیوژنز ہوتی ہیں، تو وہ بعض اوقات آپ کو بھی کنفیوز کرتا ہے اپنی جہالت کی بنا پر، کیونکہ اس کو شرعی حکم پتہ ہی نہیں ہوتا. دوسرا وہ شخص جس کو حکم تو پتہ ہے لیکن وہ خواہشات کا بندہ ہے، شہوات کے پیچھے چلتا ہے. تو جاہل کے اندر شبہات ہوتے ہیں اور عالم کے اندر شہوات ہوتی ہیں. نہیں مطلب ہر عالم کے اندر شہوات ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو جانتے ہیں اس کے باوجود اس کو پیچھے چھوڑ کر اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں یہ نکتہ بھی یاد رکھیے کہ شہوات کے پیچھے چلنا انسان کو کمزور بنا دیتا ہے، کیونکہ انسان ان کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے. شہوات سے مراد خواہشات نفس، اور وہ کیا چاہتے ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بھی سیدھے رستے سے مکمل طور پہ پھر جاؤ. تو یہاں پر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، چوائس دی ہے کہ ہم کون سا رستہ اختیار کرتے، ہدایت کا یا خواہشات کی پیروی کا. تو انسان اپنے اندر کو بھی پہچانے، اپنا بھی محاسبہ کرے، اپنا بھی جائزہ لے کہ میں اللہ کے حکم پہ چل رہا ہوں یا اپنی مرضی. مثلاً ڈریس اپ ہونے میں، گھر سے نکلنے میں، اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں، یعنی کیا میں وہ چیزیں کھا رہا ہوں جو بس میری خواہش ہے، مجھے اس سے پرواہ نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے. بہت سے لوگ حلال حرام میٹ کی پرواہ نہیں کرتے، کہیں سے بھی اٹھ کے کھا لیتے ہیں کیونکہ ان کو وہ اچھا لگتا ہے یا سستی کرتے ہیں یا جو بھی. اسی طرح جنسی تعلقات، شادی بیاہ کے معاملے میں جس سے چاہے دوستی کر لو، جس کے ساتھ چاہے انسان چلا جائے، تو ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناروا پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، یعنی اللہ اوامر و نواہی کے ذریعے سے تمہارے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض شرعی احکامات میں مشقت کے باوجود اگر ضرورت تقاضا کرتی ہے تو انسان کے لیے اس کو مباح کر دیا جاتا ہے. جیسے اگر حلال نہیں مل رہا اور انسان بھوک سے مرنے لگا ہے تو کیا ہے، اضطراری حالت میں حرام کھانے کی اجازت ہے. اسی طرح اضطراری حالت میں لونڈی سے نکاح کی اجازت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی دیے ہیں لیکن ان کو ہلکا بھی کر دیا تمہارے لیے. تو تخفیف جو ہے امر میں بھی ہوتی ہے اور نہیں میں بھی ہوتی ہے. یعنی شرعی احکامات میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا، جیسے روزہ رکھنے کا حکم ہے، تو اس میں تخفیف کہاں ہے؟ سفر اور بیماری، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ ہم اس کی رخصتوں سے فائدہ اٹھائیں، جس طرح اس کے احکامات کی ہم پابندی کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت مسلمہ سے بوجھ اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ دین آسان ہے.
ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے 2 مرتبہ فرمایا تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو. یعنی اگرچہ کچھ کام کرنے میں اور کچھ چھوڑنے میں انسان کو مشکل ہوتی ہے، نفس پہ بھاری ہوتے ہیں، لیکن جب انسان کرنے لگتا ہے تو وہی چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں، اور جب ان کا کرنا ناممکن ہو تو اس میں اجازت بھی ہے. اب مثلاً ہمیں ناپاکی کی حالت میں غسل کرنے کا حکم ہے، لیکن اگر پانی ٹھنڈا ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہے تو کیا حکم ہے؟ تیمم کر لیں. جیسے حضرت عمرو بن العاص تھے تو ایک سریہ میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر بنا کے بھیجا تھا، تو وہاں انہیں رات کو نہانے کی ضرورت پیش آئی، تو صبح بہت سخت سردی تھی اور پانی بھی ٹھنڈا تھا، تو انہوں نے تیمم کیا اور نماز لیڈ کر دی، یعنی کہ جماعت کرا دی، کیونکہ وہ سریہ کے لشکر کے قائد تھے تو نماز بھی وہی پڑھاتے تھے. تو جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. آپ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور کان اللہ بکم رحیما، اور اللہ تم پہ بڑا مہربان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. تو آپ کا مسکرانا جو تھا یہ بھی ایک تشریح ہے، یعنی ایک تو آپ حکم دیتے ہیں اور دوسرا ہی کہ آپ کی موجودگی میں کوئی کام کیا جائے. اسی طرح آپ کسی چیز پر اگر راضی نہیں تو آپ خاموش نہیں رہتے تھے، آپ اس کے اوپر انکار کر دیتے تھے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے احکامات دیے جس سے ہمارے دین میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں. آپ نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر وضو میں مسواک کا حکم دیتا. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آسانی کرو اور سختی نہ کرو، خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان ہر لحاظ سے کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان اپنے جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے، ارادے کے اعتبار سے اس کے اندر کمزوری ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی حیثیت پہچانے اور اللہ کے آگے جھک جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کا لحاظ رکھا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہم تکبر نہ کریں، کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں. محلب بن ابی صفرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بہت اکڑ کے چل رہا تھا، تو مالک بن دینار نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں چلو، یہ چال اللہ کو مبغوض ہے، ناپسند ہے. تو کہنے لگا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم ایک نطفہ تھے، پھر تم آخر میں جیفا رہ جاؤ گے. جیفا کا مطلب مردار، اور ابھی بھی تم نے اپنے پیٹ میں گندگی اٹھائی ہوئی ہے. تو اس نے کہا ہاں واقعی تم مجھے صحیح معنی میں پہچان گئے ہو. حقیقت یہ کہ انسان کی یہی حقیقت ہے، اپنے آغاز کو یاد رکھے اور اپنے انجام کو یاد رکھے تو وہ کبھی بھی تکبر نہ کرے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، کمزور ہی سمجھے. تو انسان ہے تو کمزور، لیکن اللہ نے اس کو یہ طاقت ضرور دے رکھی ہے کہ وہ حرام چیزوں سے بچے اور اللہ کی پسند کے کام کرے. ابن عباس سے کسی نے سوال کیا کہ میرا نفس خیر سے محبت کرتا ہے لیکن ہے کمزور، نافرمانی کے آگے ثابت قدم نہیں رہتا، جو ہی گناہ کا کام دیکھتا ہوں تو میرا نفس اس کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس کام کے لیے کوئی دوا یا شفا ہے؟ آپ میری رہنمائی کریں. تو انہوں نے کہا جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، لیکن اللہ نے آپ کو اسلحہ بھی دیا ہے تاکہ آپ قوت پکڑ لیں، اور اللہ نے آپ کو ایسا اسلحہ دیا جس کے ساتھ آپ دل کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت، اس کے ذکر کی کثرت، اللہ کی عظمت میں غور و فکر کرنا کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اور جو اللہ کا آپ پر حق ہے اس پر غور و فکر کرنا. اور یہ یاد رکھو کہ تم سے سوال کیا جائے گا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو تیرے رب کی قسم یقیناً ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. تو آپ اپنی برائیوں پر عذاب کے حقدار ہیں اور فرما برداری پر ثواب کے حقدار ہیں، لہٰذا آپ غور و فکر کریں اور خواہشات کی پیروی نہ کریں، ورنہ یہ آپ کو اللہ کے راستے سے روک دیں گی. اور قرآن مجید میں کیا آتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو جس وقت انسان کا نفس اس کو نافرمانی کی دعوت دے تو نفس کو خود سمجھائے انسان کہ یہ بہت خطرے کی بات ہے، انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکا گیا ہے، اس کے غضب سے ڈرایا گیا ہے. تو اس لیے موت اس حال میں نہیں آنی چاہیے کہ انسان اللہ کا نافرمان ہو، بلکہ اس حال میں آنی چاہیے کہ انسان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں. تو ہم سب کو اپنے نفس سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.